अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। सबसे पहले मैंने आज आपके साथ तकरीबन 4 पॉइंट्स शेयर करने हैं, उसका रनडाउन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि फैसल वाउडा की मुलाकात हुई है और खुफिया मुलाकात पहले हुई, उसके बाद इन्होंने अपनी पिक्चर्स को वायरल किया। टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है क्योंकि सब लोग जानते हैं कि फैसल वाउडा का ताल्लुक जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से है। तो सब लोग इस बात को सोचने पे मजबूर हैं कि फैसल वाउडा जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जरदारी साहब के पास क्या पैगाम लेकर गए हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को ट्विस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट शायद आखिरी वक्त पे एक और पत्ता खेल रही है और शायद नून लीग को जो है वो फिर से जिसे कहते हैं कि दीवार के पीछे जो है ना चुन दिया जाएगा। तो ये सारी कहानी क्या है, अंदर का मामला क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आज आपको बताऊंगी कि अमेरिका ने इमरान खान के ऊपर एक बड़ा स्टैंड लिया है और वो स्टैंड क्या लिया है और अमेरिका की क्या स्टेटमेंट आई है इमरान खान के हवाले से, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ मैंने आज आपको बताना है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है और ये हादसा क्या पेश आने वाला था और अल्लाह ताला ने बाल बाल किस तरह पाकिस्तान को बचाया, उसके बारे में हम बात करेंगे। और कोर कमांडर हाउस पे हमला करने से लेकर 9 मई को कोर कमांडर की पैंट को अपनी छड़ी के ऊपर उछालने वाले और 50 की वेस्ट बताने वाले हसन न्याजी जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, नहीं हुए हैं, क्या मामला है, ये सब कुछ जो है आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फैसल वाउडा से। फैसल वाउडा की एक तस्वीर आपको नजर आ रही है जिसमें जरदारी साहब प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, थपकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं फैसल वाउडा को। इसके ऊपर अब बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया है। एक तरफ एक धड़ा ये कह रहा है कि फैसल वाउडा का ताल्लुक जो है एस्टैब्लिशमेंट से और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो आखिरी वक्त पे कोई नई गेम करने जा रही है, इसीलिए उन्होंने फैसल वाउडा को जरदारी साहब के पास भेजा है। और वो धड़ा ये भी सोच रहा है कि फैसल वाउडा ने अपनी तस्वीर जो जानबूझकर वायरल की है जरदारी साहब के साथ, वो जरदारी साहब की तरफ से ये पैगाम देना चाहते हैं नवाज शरीफ को, क्योंकि नवाज शरीफ ने अभी पिछले दिनों में ये बात की थी कि जनाब हम दोबारा से एहतसाब चाहते हैं। और एहतसाब किसका? जनरल बाजवा का, जनरल फैज का और तमाम जजेस का। तो उनको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती कि जनरल बाजवा का एहतसाब हो, इस वजह से एस्टैब्लिशमेंट ने अब आखिरी वक्त में आकर पलटा खा लिया। एक सोच तो ये है। दूसरी सोच ये कहती है कि जो फैसल वाउडा हैं उनकी शुरू से नफरत थी पीएमएलएन के लिए और किसी भी सूरत पीएमएलएन उनको टिकट तो दे नहीं सकती थी और फैसल वाउडा का अपना ताल्लुक जो है वो कराची से है, इसलिए उनको सूट करता था कि वो जरदारी साहब की पार्टी को ज्वाइन कर लें। लिहाजा उन्होंने इमरान खान को का जो अलमनाक किस्म का फ्यूचर है वो देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि पीएमएलएन में तो जा नहीं सकता तो क्यों ना मैं पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लूं, इसीलिए वो आखिरी वक्त में शमूलियत के लिए गए हैं पीपल्स पार्टी में। तीसरा धड़ा जो है वो ये कहता है कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसमें जो कि जिससे मैं भी रिलेट करती हूँ। असल में पिछली वाली जो स्टैब्लिशमेंट थी जिसमें जनरल बाजवा साहब थे, फैज साहब थे, इन्होंने माशाल्लाह से ऐसे ऐसे काम कर दिखाए कि उसके बाद जब भी कोई किसी से मुलाकात करने के लिए जाता है तो लोग यही समझते हैं कि यकीनन कोई गेम डल गई है, जबकि बताने वाले ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फैसल वाउडा अपनी ज़ाती हैसियत में उनसे मिलने के लिए गए हैं, हो सकता है कोई मैसेज ज़रूर लेकर गए हों, लेकिन ये कहना कि मौजूदा स्टैब्लिशमेंट है जो गेम करने जा रही है या ऐसा कुछ करने जा रही है या नवाज शरीफ को कोई पैगाम देने जा रही है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि जनरल आसिम मुनीर की अगर हम बात करें तो उनका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो आने वाले 25 से 50 सालों की प्लानिंग के ऊपर है कि अगर वो चले भी जाते हैं तो पाकिस्तान को एक मुआशी तौर पे इस्तेहकाम दिलाने के लिए एक ऐसा प्लान पाकिस्तान की फौज को देकर जाएं, पाकिस्तानी सियासतदानों को देकर जाएं कि जाने के बाद भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जारी रहे। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट बदल गई है या वो उनका रवैया बदल गया है या वो गेम करने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल जनाब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जनाब ये है कि साबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रहनुमा हैं जी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, जिनका नाम है जी नूर आलम खान। इन्होंने बेसिकली अपनी पार्टी भी चेंज कर ली है। इन्होंने पीटीआई को छोड़ के जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमरान खान की पार्टी अगर ये समझ रही है कि इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और वो जीत जाएंगे, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं दिख रहा। और शाह महमूद कुरैशी क्यों बाहर आए हैं, शाह महमूद कुरैशी ने किस तरह से इमरान खान के साथ डबल गेम की है, अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो समझे आपने कुछ नहीं देखा। उसमें मैंने सारी कहानी बताई है। अगर आप ये व्लॉग देख लेंगे आपको सब कुछ सियासत का समझ आ जाएगा। और जितनी खबरें आपको मैं अंदर की बताती हूँ ना, कोई भी नहीं आपको बताता। बहरहाल जी चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि इमरान खान के ऊपर फाइनली अमेरिका ने भी अपना एक जिसे कहते हैं जरीदा, उसके अंदर तफसीलात जो हैं वो शेयर कर ली हैं और पता चलता है कि अमेरिका की इमरान खान के बारे में क्या सोच है।
عمران خان کا اقتدار میں واپس آنا پاکستان کے لیے معاشی، دفاعی اور سفارتی لحاظ سے یہ سب کچھ تباہ کن ہوگا، یہ کہا ہے امریکہ کا جو سب سے مشہور ترین جریدہ ہے جی، دی وال اسٹریٹ جرنل۔ اس کے اندر یہ چھپا ہے، اور اس کی تفصیلات اگر میں آپ کو تھوڑی سی کر کے بتاؤں، کیونکہ زیادہ تفصیلات نہیں بتا سکتی، اس وقت یہ رپورٹ میرے سامنے ہے، میں آپ کے سامنے ریڈ کر کے بتاتی ہوں کہ امریکی اخبار نے یہ لکھا ہے کہ اگر عمران خان مشکلات سے نکل کر غالب ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہرگز پاکستان کے لیے بحرانوں سے نکلنے کا اشارہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ممکنہ طور پہ 240 ملین لوگوں کے ایٹمی ملک یعنی پاکستان کے لیے تیزی سے زوال کا باعث بنے گا۔ انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل کے اندر شائع ہونے والے آرٹیکل کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ 71 سالہ عمران خان 5 دہائیوں سے ایک عوامی پہچان رکھتے ہیں۔ وہ سابق کرکٹر ہیں، آکسفورڈ سے تعلیم یافتہ ہیں، ایک ذہین شخص ہیں جنہوں نے اپنی والدہ کی یاد میں کینسر ہاسپٹل تک قائم کروایا۔ ان کی شادی برطانیہ کے رئیس خاندان کے اندر ہوئی، جمائمہ گولڈ سمتھ سے ہوئی، جبکہ ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ انہوں نے ملکی تاریخ کا طاقتور ترین سیاسی برانڈ جو ہے وہ متعارف کروایا۔ نیو یارک میں قائم اخبار کے مطابق انہوں نے کہا کہ عمران خان خود کو ایک متقی انسان کے طور پہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ 1992 کا ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے کپتان ہونے کی وجہ سے ایک لیڈر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ بطور وزیر اعظم انہوں نے اقوام متحدہ سے اسلاموفوبیا کا معاملہ بھی اٹھایا، جبکہ فرانس اور نیدرلینڈ کو اسلام پہ غیر منصفانہ حملوں کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ انہوں نے کہا وال اسٹریٹ جرنل کے اندر کہ تحریک انصاف کے ویڈیو کلپس کے لامتناہی ذخیرے کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے شیئر کیا اور کہا کہ ان کم عمر ووٹرز کو عمران خان کی طرف متوجہ کر سکتا ہے یہ سارا معاملہ جنہوں نے عمران خان کو بطور کھلاڑی صلاحیتوں کا مشاہدہ نہیں کیا۔ عمران خان کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ لندن کے نائٹس برج میں بھی اتنے ہی پرسکون دکھائی دیتے ہیں جتنے وہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پشتون قبائلیوں کے درمیان نظر آتے ہیں۔ امریکی اخبار میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان میں طویل عرصے سے فوج سیاست میں مداخلت کر رہی ہے، اور پاکستان کی فوج نے عمران خان کو 2018 میں وزارت عظمیٰ کی کرسی تک پہنچایا، مگر آج عمران خان اس پاکستانی فوج کے سب سے بڑے دشمن بن چکے ہیں۔ امریکی اخبار نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان کو بڑھتی ہوئی اندرونی دہشت گردی، فیکس آمدنی میں جمود اور شرح لحاظ سے 30% کے قریب پہنچتے افراط زرق اور بے روزگاری میں اضافے اور مسائل کا سامنا ہے، اور ایسے حالات میں پاکستان کو عمران خان جیسے ناکام خیالات کے کرشماتی ترجمان کے بجائے ایک پختہ قیادت کی ضرورت ہے۔ تو امریکہ جو ہے انہوں نے اتنا ڈیٹیلڈ، تو چلو ٹھیک ہے جی، ان کی اخبار ہے، وہ اپنا ایک تجزیہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ تو خیر پاکستانیوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس کو اپنا لیڈر جو ہے وہ چوز کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ اتنا زیادہ امریکہ کو پاکستان کے معاملات میں ویسے مداخلت کرنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اس بات کو مانا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے سچ ہے، لیکن مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے بھارت کے ساتھ پرامن ماحول جو ہے وہ درکار ہے، لیکن عمران خان کی جنونیت پاکستان کے لیے بھارت کے ساتھ مستقل محاذ آرائی کا سبب بن سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان جو ہیں اگر وہ آتے ہیں حکومت میں دوبارہ تو پاکستان کی جو ہے وہ اللہ معاف کرے تباہی جو ہے وہ نظر آ سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا کہ پاکستان کو انہوں نے کہاں تک رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے۔ تو امریکہ کو تو میرے خیال سے کسی بھی صورت ہمارے معاملات کے اندر جو ہے وہ مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہرحال جناب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر بڑی ہولناک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑے حادثے سے بچ گیا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ عوامی ایکسپریس جو کراچی جاتی ہے ٹرین، اس ٹرین کے اندر جو پشاور سے کراچی پہنچنے والی عوام ایکسپریس کی جو بوگی ہے وہاں پر بہت بڑا ایک بوم جو ہے وہ برآمد ہوا۔ پشاور سے کراچی پہنچنے والی عوام ایکسپریس ٹرین کی کوچ نمبر 5 کی سیٹ نمبر 71 اور 72 کے نیچے سے ایک مشکوک قسم کا بیگ ملا، جس کے اندر سے سوئچ اور تاریں جو ہیں وہ نظر آ رہی تھیں۔ لوگوں نے فوری طور پہ اطلاع کی تو بوم ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے وہ فوری طور پہ وہاں پہ پہنچ گیا، اور بیگ کی تلاشی کے دوران IED بوم جو ہے وہ برآمد کیا گیا، اور DIG ساؤتھ اسد رضا اور SSP ریلوے جو ہیں شوکت کھتیان، انہوں نے پولیس کی نفری کے سمیت جو ہے وہ وہاں پر موقع پہ وہ پہنچ گئے، اور SSP ریلوے نے کہا کہ فوری طور پہ کارروائی کر کے ٹرین کو ہم نے ایک بہت بڑے حادثے سے بچا لیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک دہشت گردی کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جس کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کے اندر یہ الیکشن سے پہلے اس طرح کا ماحول بنانا تھا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ بر وقت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بڑے حادثے سے بچا لیا ہے۔ اور اب میں اگلی خبر کی طرف چلتی ہوں جو کہ حسان نیازی کے حوالے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں پیش تھے، آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو حرکات کی تھیں، جس طرح سے انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جا کر ان کی پینٹ کو لہرایا تھا اور لوگوں کے سامنے بدتمیزی کی تھی۔ فائنلی لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل اور ڈیپٹی اٹارنی جنرل کو رہنما پی ٹی آئی حسان نیازی سے الیکشن کے کاغذات نامزدگی پر دستخط کی اجازت دے دی ہے۔ یہاں پر میں بتا دوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں obviously اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ جسٹس علی باقر نجفی نے حسان خان کی والدہ کی درخواست پہ 4 صفحات پہ مشتمل جو تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ حسان نیازی جو ہیں وہ اس وقت جناح ہاؤس حملہ کیس میں کمانڈنگ آفیسر کی کسٹڈی میں ہیں، جبکہ جو درخواست گزار ہیں ان کے مطابق وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، لیکن کاغذات نامزدگی پہ دستخط کی ان کو اجازت نہیں مل رہی۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو درخواست گزار ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس حلقے سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جبکہ سرکاری وکیل نے اعتراف کیا ہے کہ حسان نیازی سزا یافتہ نہیں بلکہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، اور سرکاری وکیل نے یہ بھی بتایا کہ ان کا کمانڈنگ آفیسر سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ فائنلی عدالت نے حسان نیازی کی درخواست کو نمٹاتے ہوئے عدالتی فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل اور ڈیپٹی اٹارنی جنرل جو ہیں عدالتی حکم سے متعلق کمانڈنگ آفیسر کو آگاہ کریں۔ تو پراپر طریقے سے ان کو اجازت مل جاتی ہے تو obviously پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریاست کے خلاف اتنا بڑا کام کریں اور پھر ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے، اور پھر اس میں تو مجھے کوئی بڑی گیم لگتی ہے، ادروائز ریاست کی مرضی کے بغیر کوئی اس طرح سے الیکشن لڑ نہیں سکتا۔ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اور چلتے چلتے آخری خبر آپ کو بتا دوں کہ بیرسٹر گوہر کا اتنا تجربہ نہیں جتنا میرا ہے، یہ کہنا ہے جی لطیف کھوسہ کا۔ یعنی کہ آنے والے دنوں میں آپ کو لطیف کھوسہ اور بیرسٹر گوہر بھی آپس میں دست و گریباں نظر آئیں گے، لڑائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جیو نیوز کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے جو ہے لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہم کوئی نواز شریف نہیں ہے کہ عدالتیں ہمارے لیے چشم برا بیٹھی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں سیشن جج کا ٹرائل بلا اختیار تھا، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر ان کو تانا دیتے ہوئے کہا کہ بیرسٹر گوہر کا اتنا تجربہ نہیں ہے جتنا میرا ہے، میں پارٹی کا سینئر نائب صدر بھی ہوں اور عمران خان کے بعد عہدہ میرے پاس ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لطیف کھوسہ ہیں ان کی سائیڈ کون سی ہے؟ بشرا بی بی والی ہے، اور بیرسٹر گوہر کی سائیڈ کون سی ہے؟ علیمہ آنٹی والی ہے۔ اور آنے والے دنوں میں جب شاہ محمود قریشی چھوٹ کے باہر آ جائیں گے اور وہ ان تمام وکیلوں کی چھٹی کروائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ آپس میں دستوں کی رباں ہو رہے ہیں۔ تو جناب یہ تھیں آج کی خبریں۔ آپ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ یہ جو فیصل واؤڈا گئے ہیں زرداری صاحب کے پاس، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس دھڑے کے ساتھ آپ کی جو جتنے بھی سوچ آ رہی ہے، آپ کس والی سوچ کے ساتھ متفق ہیں؟ اور امریکہ کا خان کے بارے میں جو آرٹیکل چھپا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پاکستانی ٹرین کے اندر جو اللہ معافی دیتا دھماکہ ہوتے ہوتے بچا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور حسان نیازی جو ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی اس کے اوپر، اور بیرسٹر گوہر سے لے کر اور شاہ محمود قریشی سے لے کے لطیف کھوسہ آنے والے دنوں میں لڑنے والے ہیں، اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔